السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج اکثریت پریشانی اور غم کا شکار ہے. ہر انسان کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے. کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں ہم اور غم ہے. انسان کے گناہ زمین میں، خشکی میں، تری میں فساد کا سبب ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو یہ فساد ہے اس کی بنیادی وجہ انسانوں کے گناہ ہے. حل کیا ہے؟ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگے. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ خطائیں بخشنے والا ہے. وہ رحمان الرحیم ہستی ہے. اس کے در پہ آنے والا کبھی خالی نہیں رہتا. اور یہ وہ عظیم نیکی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی کا سوال کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے استغفار و لازم پکڑا، اللہ اس کے ہم اور غم کو ختم کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں سے اسے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی. معافی مانگنا، استغفار کرنا، رب کی طرف رجوع کرنا وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان کتنا ہی پاپی ہو، کتنا ہی گناہ ہو، اس سے گناہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، وہ ایک بار سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، لوٹے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں تبدیل کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے. جب انسان معافی مانگتا ہے تو مالک کہتا ہے فرشتوں سے، دیکھو اس بندے کو علم ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر مجھے پکڑ سکتا ہے اور معافی مانگنے پر وہ مجھے معاف کر سکتا ہے. تو بڑا عظیم خزانہ ہے جس کو یہ مل جائے، جس کو یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ وہ اپنی زبان سے استغفر اللہ رب اغفر لی اللہم اغفر لی یہ معافیوں کا سوال کرے. اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، انسان کی خطائیں معاف ہو جائیں گی. جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اسے دنیا میں کیا دیتا ہے؟ مالک فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. تم معافی مانگو گے اللہ سے، اللہ کو غفار پاؤ گے، معاف کرنے والا پاؤ گے. تمہارے اوپر بارشیں برسے گی، قحط سالی ختم ہوگی. قحط سالی ہو تو اس کا علاج اللہ سے معافی مانگنا. قحط سالی ختم ہو جائے گی، بارشیں آئیں گی، بادل آئیں گے، بارش برسائیں گے، اناج پیدا ہوگا، انگوریاں پیدا ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہارے مال کے اندر اللہ اضافہ کرے گا اس استغفار سے. وَبَنِينَ. تمہیں اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے، اس کے لیے تعویذ دھاگے لینے کے لیے جاہلوں کے پاس نہ جاؤ بلکہ اپنے رب سے معافی مانگو. استغفر اللہ اللہم اغفر لی رب اغفر لی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ وہ عظیم تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی یہ الفاظ کہے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، اگر وہ میدان جہاد سے واپس بھاگا ہے پشت دکھا کر، یہ کبیرہ گناہ ہے اس نے ارتکاب کیا ہے،
ان الفاظ سے اگر وہ معافی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو رزق کے خزانے، اس کی کنجی اللہ سے معافی مانگنا اور سوال کرنا، استغفار کرنا۔ مال میں فراخی کی کنجی استغفار کرنا۔ اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے، اس کی کنجی مالک کے سامنے سوال کرنا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات میں تمہاری فراخی ہو، باغات ہرے بھرے رہیں، رزق اللہ تمہیں پھلوں کا کھلا دے، تمہاری نہریں جاری رہیں، قحط سالی نہ ہو۔ اس کی چابی کیا ہے؟ یہ سوال کرتے رہو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، جن کے لیے پچھلے مولا نے معاف کر دیے، وہ ایک مجلس میں بیٹھ کے صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی استغفار کرتے اور ہم گنتی شروع کرتے، آپ 100 مرتبہ، اور ایک روایت میں 70 مرتبہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کی معافی کا سوال کرتے۔ وہ جن کے گناہ نہیں ہیں، جو معصوم ہیں، ان کی کیفیت یہ، اور میں اور آپ تو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ سوچئے کہ ہم کتنی بار تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے لو لگا کر ان الفاظ سے اللہ کو پکارتے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کو اللہ عطا فرمائے، اسی کو اس کی قدر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ رمضان کی آمد ہے، بڑا پیارا موسم آ رہا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اس کے استقبال کیجئے اپنی خطاؤں سے معافی مانگتے ہوئے، اور اپنی عادت بنائیے چلتے پھرتے آپ کی زبان پر استغفر اللہ کی تسبیح ہو، رب اغفر لی کی تسبیح ہو، بجائے گانے کے، بجائے اشعار پڑھنے کے، بجائے زبان سے کوئی لغو باتیں نکالنے کے، اگر آپ نے اپنی عادت یہ بنا لی کہ آپ کی زبان سے اللہ کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو، اپنے گناہوں پر معافی کے سوال ہوں، تو یاد کر لیجئے آپ بڑے ہی خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ ذکر کی توفیق اللہ دیتا ہی اس کو ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔